الرحمن الرحیم۔ شعبان معظم کی چوتھی جمعرات کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ مشکلات کا شکار ہیں، آپ مصائب کا شکار ہیں، آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ قرضوں کا شکار ہیں، آپ رکاوٹوں بندشوں کا شکار ہیں۔ آپ کے راستے میں ہر کانٹا، ہر دکھ، ہر پتھر، ہر روڑا پوری دنیا سے سمٹ کر آ گیا ہے، اور آپ کا ہر قدم گیلی جگہ پڑتا ہے، آپ کو ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سارا کا سارا کھیل بنا بنایا بگڑ جاتا ہے، ہر چیز سیدھی چلتی چلتی اینڈ میں مٹی ہو جاتی ہے۔ آپ سونے کو ہاتھ ڈالنے مٹی ہوتی ہے، اور دنیا مٹی کو ہاتھ ڈال رہی ہے، ان کا سونا ہو رہا ہے۔ اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے چوتھی جمعرات شعبان المعظم کا یہ وظیفہ آپ کے سارے دکھوں کو خوشیوں میں بدلے گا، ساری ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلے گا، ساری پریشانیوں کو سکھ میں بدلے گا، اور انشاءاللہ آپ اس بات کو کہنے، ماننے اور دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ کا کلام سب سے بڑی طاقت رکھتا ہے، اللہ کا کلام معجزہ ہے، اللہ کا کلام طاقت رکھتا ہے، اللہ کے کلام نے آپ کی فیملی اور آپ کی نسلوں کی کایا پلٹ دی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ جو مسائل اور جو پریشانیاں ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی شکل میں پیش کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جو بھی چیز ہے اس کو کاغذ پہ لکھ لیں، اور جو بھی دکھ ہے کاغذ پہ لکھ لیں، جو آپ چاہتے ہیں اس کو بھی کاغذ پہ لکھ لیں۔ تو پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے صرف اور صرف 121 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دعا کر لیں کہ یا اللہ یہ میری پریشانیاں ہیں، ان کو دور فرما دے، اور یا اللہ یہ تو میرے علم میں ہے، اور یا اللہ یہ تو مجھے پتہ ہے، یا اللہ جو نہیں پتہ ہے یا اللہ وہ بھی میرے حق میں بہتر ہیں، تو میری پریشانیاں دور فرما دے، اور یا اللہ میری ضروریات، میری تمنائیں، میری حاجات، میری خواہشات یہ ہیں، یا اللہ ان کو پورا فرما دے۔ تو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والے کو اپنا بندہ قرار دیتا ہے، نہ مانگنے والے کو متکبر قرار دیتا ہے، اور یا اللہ جو تیری در پر اور تیری چوکھٹ پر آتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، جب بھی جھکاتا ہے تو کبھی بھی اس کو ناکام، نامراد اور خاسر نہیں بناتا، نہیں لٹاتا۔ تو یا اللہ کرم فرما، میرے مسئلے، میری پریشانیاں، میرے بچوں کی پریشانیاں، میری بہن بھائیوں کی پریشانیاں، میری بیٹیوں بہنوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ساری حاجات، ضروریات جو آپ نے مانگی ہیں اور جو نہیں مانگی ہیں ساری کی ساری پوری ہوں گی، اور جو دکھ غم ہے وہ دور ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر اولاد کا دکھ، شادی کا دکھ، شادی نہ ہونے کا دکھ، پسند کی شادی کی حاجت اور رزق روزی کی ضرورت، قرضے کی ادائیگی، مکان کا حصول، ملازمت کا حصول، کاروبار کی ترقی، اور اسی طرح ذاتی مکان اور سواری کی حاجت، اللہ تعالیٰ ساری ضروریات پوری فرمائے گا۔ تعلیم میں 1 نمبر فرمائے گا، رزلٹس اور نتائج میں 1 نمبر فرمائے گا۔ آپ اپنے گھر کے واحد کفیل ہیں، انشاءاللہ آپ بابرکت بھی ہوں گے، معزز بھی ہوں گے، محتاجیاں، بساکیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ختم ہوں گی، اللہ اپنا محتاج فرمائے گا، غیروں کی احتیاط سے، ذلت سے، شرمندگی، ندامت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس کو 121 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آپ کو جس طریقے سے دعا کا کہا ہے کر لیں، انشاءاللہ آپ کی کوئی مشکل پریشانی نہیں رہے گی۔ اور اس وقت جب یہ دعا قبول ہو رہی ہو، ہم سب کو، ہماری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔